औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तून के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी अपनी गौहर महमू। हमारा मज़मून उर्दू है और आज का हमारा मौजू है 3 कहानियाँ, यानी कि ये हमारे सबक का नाम है जो हमारे मीकात अव्वल में है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें दूसरी कहानी पढ़नी है। कल हमने पहली कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था चालाक बंदर। तो आज हमें दूसरी कहानी पढ़नी है जालिम बादशाह, और तीसरी कहानी पढ़नी है जिसका नाम है, हमारी तीसरी कहानी का नाम है नेक अमीर। तो कल हमने एक कहानी और आज हम दूसरी और तीसरी कहानी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं पहले बुलंद ख्वानी करूँगी और फिर मैं आपको इसका ये बताऊँगी कि इस कहानी में क्या लिखा है। एक बादशाह बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। इसी ज़माने की बात है। शहर में एक बुज़ुर्ग रहते थे। सब अमीर व गरीब दिल से उनकी इज़्ज़त करते थे। बुज़ुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते। एक दिन कुछ लोगों ने बुज़ुर्ग से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाएं ताकि यह जुल्म करना छोड़ दे। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। सच ही कहा बुज़ुर्ग ने। जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो इसका ज़मीर मर जाता है और किसी भी नेक बात का इस पर कोई असर नहीं होता। बच्चों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब मैं आपको ये समझाऊंगी। कहते हैं कि एक शहर का बादशाह बहुत ही जालिम था। वो लोगों को बहुत डराता, सताता और मारता था। वो यानी कि वो बहुत ही जुल्म करता था उन पे, और सारे लोग उसके जुल्म से तंग आ गए थे। तो उसी जगह का या उसी मुल्क में एक बुज़ुर्ग भी था जो बहुत ही नेक था और आला दर्जे का इंसान था, यानी कि वो आला दर्जे का बुज़ुर्ग था। सारे लोग उसकी बहुत ही इज़्ज़त करते थे क्योंकि वो बहुत ही नेक आदमी था। वो हर किसी का दुख दर्द सुनता था। हर किसी को अगर कोई मुश्किल होता था, कोई परेशानी होती थी तो वो उस बुज़ुर्ग के पास जाते थे। बुज़ुर्ग उनको नसीहत करता था, कुछ अच्छे मशवरे देता था और बुज़ुर्ग उनको नेकी की तलकीन करता था। लिहाजा सारे लोग उसकी इज़्ज़त करते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन लोग बादशाह की शिकायत लेकर उस बुज़ुर्ग के पास गए और कहा कि इस जालिम बादशाह के जुल्म से सारे लोग तंग हो चुके हैं। अब आप ही इसको कुछ समझाएं ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। आप बहुत ही बुज़ुर्ग है, आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। मेहरबानी करके आप इससे कुछ अच्छी नसीहत कीजिए ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। हम लोग इसके जुल्म से अब बहुत तंग आ गए हैं क्योंकि रोज़ रोज़ की मार पीट, रोज़ रोज़ के सताने, डराने, धमकाने से हम बहुत ही आजिज़ आ गए, तंग आ गए। अब हम आपके पास आ गए। आप बहुत ही नेक इंसान हैं। मेहरबानी करके आप इसको कोई अच्छी सी नसीहत कीजिए ताकि ये हम लोगों को सताना बंद कर दे, ताकि ये हम लोगों को तंग करने से बाज आ जाए। तो बुज़ुर्ग आदमी ने जवाब दिया। उसने बहुत कुछ सोचा, फिर जवाब दिया कि फिर कहा कि देखिए, दरअसल बात यह है कि जो सच्ची बातें होते हैं वो सच्चे इंसान ही सुनते हैं। जो सच्ची बातें होते हैं वो वही लोग सुनते हैं, वही लोग मानते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो, उस पर किसी की बात का असर नहीं होता है। तो ये बुज़ुर्ग के अल्फाज थे। यानी जो इंसान इंसानियत सोच कामों में लग गया हो और उसका ज़मीर मर जाता है, हाँ, या मर गया हो,
تو پھر اس پہ کسی نیک بات کا اثر نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اس نے ان کو سمجھایا کہ اب یہ بادشاہ یہ بہت گمراہ ہو چکا ہے، یہ بہت برائی میں مبتلا ہو چکا ہے. اب اس پہ اس پر شیطان کا پورا غلبہ ہو چکا ہے. اب اس کو اس دلدل سے نکالنا بہت ہی مشکل ہے. اب تو یہ کوئی بات سننے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی کوئی دعا مانگنی چاہیے. اور کیونکہ اس پہ کسی کی باتوں کا اثر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں حیا شرم یا روشنی نہیں رہ چکی ہے. تو اس لیے اس جیسے حیوان سے بات کرنا فضول ہوگا. تو لہٰذا بچوں، آپ نے کیا سیکھا اس کہانی سے؟ اس کہانی سے بھی ہم نے یہی سیکھا کہ ایک تو ہمیں ظالم نہیں بننا چاہیے، ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم کی بد دعائیں ہوتی ہے. ہمیں ظالم نہیں بننا چاہیے، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ہمدردی، محبت کا پیروکار بننا چاہیے. ہمیں بھلائی کرنی چاہیے، ہمیں نیکی کرنی چاہیے، اور اگر ظلم ہوگا بھی تب پھر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. تو بچوں، یہ تھی دوسری کہانی. اب چلیے تیسری کہانی پہ جائیں گے. دیکھیے تیسری کہانی ہے نیک امیر. ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا. ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا. امیر بڑا نیک دل تھا. گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا. اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنے گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا. کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں. بچوں، یہ تیسری کہانی ہے نیک امیر. یعنی کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت ہی نیک تھا اور بہت ہی امیر تھا. اب تیسری کہانی اسی کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا. یہ آدمی بہت ہی امیر تھا اور بہت ہی نیک دل انسان تھا. ایک دن کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی یتیم بچہ ہو گیا جس کا باپ یا ماں زندہ نہیں ہو. ٹھیک، اس کو یتیم بولتے ہیں. کہ ایک یتیم بچہ تھا جو رو رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا تھا. اب یہ بچہ، اس کو بہت درد ہو رہا تھا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا. تو وہاں سے یہی امیر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کے گزر رہا تھا. تو اس کی نظر اس یتیم بچے پر پڑی جو کہ روئے جا رہا تھا. تو امیر آدمی تو بہت ہی نیک تھا، وہ نیک دل تھا. اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا اور بچے کے پاس چلا گیا اور بچے سے رونے کی وجہ پوچھا کہ بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے نے وجہ بتائی کہ میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں چل نہیں پا رہا ہوں. تو اس امیر آدمی نے اس کو کیا کیا، اس نے سب سے پہلے اس کے آنسو پوچھے، پھر اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور پھر آرام سے آسانی سے وہ کانٹا اس کے پیر سے نکالا. پھر کیا کیا، پھر جب کانٹا نکالا تو پھر وہیں سے اس کو اس زخم پر ایک مرہم پٹی لگائی، ایک پٹی اوپر سے لگائی، پھر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اپنے ساتھ اور اس کو پھر اپنے گھر اس بچے کے گھر پہ چھوڑ آیا. تو کہتے ہیں کہ بچہ جو تھا وہ بہت ہی خوش ہوا. ایک تو اس سے تکلیف دور ہو گئی، اس نے اس کو کانٹا بھی نکالا اور اس کے پیر میں جو درد تھا وہ بھی اب دور ہو گیا، اور اس نے گھوڑ سواری بھی کی، اور اب بچہ بہت ہی خوش ہوا اور رونا بھی بند کر دیا. تو پھر وہاں سے وہ امیر آدمی اپنے گھر چلا گیا. کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ اچانک مر گیا.
تو اسی گاؤں کا اور ایک آدمی تھا جس نے اس امیر آدمی کو خواب میں دیکھا، اور اس نے کیا دیکھا کہ وہ امیر آدمی جو تھا، جو اب مر گیا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے خدا آپ کتنے مہربان ہو، میں نے آپ نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے میں جنت کے اتنی بڑے باغ دے دیے۔ یعنی کہ اس آدمی نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس نے معمولی سی نیکی کی، اس نے اس بچے کے پیر سے ایک کانٹا نکالا، تو اس نے معمولی سی نیکی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیا اور جنت کے باغ دے دیے۔ تو بچوں، اس کہانی سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہے نا، کہ ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں سب لوگوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا چاہیے، ہمیں نیکی کر کے پھر وہ جتلانا نہیں چاہیے۔ جس طرح سے اس آدمی نے نیکی کی لیکن پھر اس کو جتلایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی بہت پسند آئی، پھر اس کو اس نیکی کے بدلے میں جنت کے باغ دے دیے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دونوں کہانیاں آپ سنیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ پھر آپ ان کہانیوں کو اپنی زبان میں اپنے قلم سے اپنے نوٹ اپنی کاپیوں پہ قلم بند کریں گے۔ تو کل پھر آپ کے لیے کتابی مشق لے کے حاضر ہو جائیں گے، اور تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔